ایک صاحب اطلاع کرنے کے لیے بولے ہیں کہ ٹھیلے بنڈی والے بہت پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آن لائن بہت سستا اور گھر بیٹھے آ رہا ہے، اور بنڈی پر کچھ مہنگا، اس لیے لوگ آن لائن خرید رہے ہیں۔ غور فرمائیے اس پر، میں نے آپ کو سنا دیا پڑھ کے، بات صحیح ہے، بہت بات صحیح ہے۔ کتنا قابو کر سکیں گے ہم نہیں معلوم ہے، پوری دنیا دجالی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں جو کسان کے قوانین بن رہے ہیں نا، اصل میں یہ ہوگا یہ کہ پورے انسان صرف مزدور ہو جائے گا۔ یہ جو نظام ہے آنے والا، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، بڑے خطرات ہیں، مگر قیامت تو آنے والی ہے، اتنا بھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے، کام کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے بہت پریشانی ظاہر کی تو انہوں نے کہا اتنے پریشان مت ہو، قیامت اللہ میاں بول دی آنے والی ہے، تم قیامت کو روک نہیں سکتے۔ تو بہرحال قرب قیامت میں تو دجال ظاہر ہوگا، دجال اکبر، یہ پورا دجالی سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر سارے انسانوں کو صرف مزدور بنایا جا رہا ہے۔ آپ مزدور ہیں، آپ کاروباری نہیں بن سکتے، آپ تاجر نہیں بن سکتے، مزدور بننا ہے آپ کو۔ ایک چھوٹی سی بنڈی پر کاروبار کرنے والا بھی کاروباری ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے انہیں، لیکن اس کے بجائے ایک بڑی کمپنی بن گئی، تو بڑی کمپنی میں مالک وہ ایک یا کچھ لوگ ہیں، اور باقی ہزاروں کا اسٹاف ہے، مگر ہزاروں کا اسٹاف کاروباری نہیں ہے، ہزاروں کا اسٹاف کیا ہے؟ مزدور ہے، اجیر ہے۔ کسانوں کو بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کسانوں سے بھی، کسان تو اپنی کاشت اگاتا ہے نا، کسان اپنی زمین ہے، کاشت اگایا، تو ان کا وہ حق بھی چھیننے کی کوشش ہے۔ کسان کو بھی مزدور بنا دینا چاہ رہے ہیں، بڑی کمپنیوں کے ہاتھ میں کاشتکاری کا سسٹم بھی اس طرح سے دے دینا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ چھوٹے کاروباری تو ختم ہو گئے، کاشتکار کسان تو پاورفل رہے گا نا اپنی جگہ پہ، اب کسان کو بھی پاورفل نہیں رکھنا ہے، لہذا ایسے قوانین بنانا ہے کہ کسان بھی مزدور بن جائے اور اصل مالک کمپنیاں بن جائیں۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے یہ سستا دیں گے، آنے والے وقت میں یہ کریں گے کہ پورا غلہ انہی کے ہاتھ میں رہے گا، یہ جو دام دینا چاہیں گے وہ دام دیں گے، جس کو دینا چاہیں گے اس کو دیں گے۔ تو بہرحال بہت گہری چیزیں ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جن صاحب نے متوجہ کیا ہے اس کی فکر کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو مزاج بنانا چاہیے۔ اور بہت سے بعض نیک لوگوں کا بھی پہلے زمانے میں بھی معمول رہا ہے، جیسے ایک نیک آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی قریب والی دکان سے لے کے آؤ، تو ارے نہیں بھئی وہاں پر مہنگا مل رہا ہے اور آگے سستا ہے، تو وہ بولتے تھے کہ بھئی وہ بیچارے نے کھولا ہی اس لیے ہے کہ وہ کچھ نفع کمائے، تو اگر تھوڑے پیسے زیادہ بھی لے رہا ہے تو بھی قریب والے سے ہی لے کے آؤ، تھوڑے پیسے زیادہ بھی لے رہا ہے تو بھی وہ قریب والے سے ہی لے کے آؤ کہ اس نے ہمارے نزدیک دکان کھولی ہے، اس نے کچھ کمانے کے لیے کھولی ہے، لہذا اس کو، تو جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو اس کو کرنا بھی چاہیے ایسا۔ اور ویسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ آٹو میں جائیں، اوبر میں جائیں، اولا میں جائیں، اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو گنجائش اچھی دی ہے، آپ وہاں بخل نہ کریں، آپ لوگوں کو دینے میں، ٹپ دینے میں بخل نہ کریں، آپ زیادہ دینے میں بخل نہ کریں، 10 20 25 50 حسب حال آپ اس کو زیادہ دیں، آپ اس محنت کرنے والے کو دیں، وہ صدقہ پیشہ ور فقیر کو دیے جانے والے صدقے سے بہتر ہے۔ ایسے ہی میں بولتا ہوں کہ بھئی بعض اوقات آدمی مشقت بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے، مگر آپ اوبر لے لیجئے، آپ ٹیکسی لے لیجئے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے نا، تو پیسے سے فائدہ اٹھائیے، دوہرا فائدہ، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں گاڑی میں بیٹھا رہوں گا تو کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لوں گا میں، اور آپ نے نیت کر لی کہ بھائی گاڑی میں جاؤں گا تو ایک ضرورت مند کی مدد بھی ہو جائے گی، تو آپ نے اس کی مدد بھی کر دی، آپ نے اپنے قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لی، اور پیسے خرچ کر کے آم گٹھلی کے دام، آپ نے راحت بھی اٹھائی اور ثواب بھی آپ نے حاصل کر لیا۔ ایسے ہی جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو
کہ اتنا کرایے آ رہے ہیں کہ مہینے کو 8-8 لاکھ کرایہ آ رہا ہے، 10-10 لاکھ، مگر ایک ڈرائیور نہیں رکھتے. مگر میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو. میں بولتا ہوں ایک ڈرائیور رکھو، آپ ایک کار رکھو. آپ کو ماہانہ 8 لاکھ کا کرایہ آ رہا ہے، 10 لاکھ کا کرایہ آ رہا ہے، آپ کے پاس کار نہیں ہے تو کائے کے لیے ہے زندگی میں احسان اللہ نے جو دیا یہ. اور یہ برا نہیں ہے یہ، اور آپ اس لیے رکھو کہ مجھے راحت رہے گی، گھر والوں کو راحت رہے گی، اور ایک اور شخص کا گھر پلے گا، اس کو میں 20-25 ہزار روپے دوں گا تو اس کا بھی گھر پلے گا، اس کو بھی روزگار حاصل ہوگا. آپ آرام بھی اٹھا رہے ہیں، راحت میں بھی ہیں آپ، اور انشاءاللہ اگر آپ نے نیت صحیح کر لی تو آپ ثواب بھی کما رہے ہیں. جب آپ کو 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ آ رہے ہیں، آپ جمع کر کے مٹی میں، گارے میں، زمین میں لگا کے 2 گز زمین میں چلے جاؤ گے، گھس جاؤ گے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا، خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے. ارے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ نے دیا ہے، فائدہ اٹھاؤ. کار میں بیٹھ کے گانا مت سنو، کار میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، کار میں بیٹھ کے تسبیح لو. حدیث میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو نرم گدوں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نرم گدوں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ نے اگر اسباب دیے ہیں عیش کے، ہو مگر اللہ سے غافل مت ہو بس. تو بہرحال یہ بات صحیح ہے میرے دوستو، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں.